السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وضو کے حوالے سے آج یہ تیسری ویڈیو ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آج ہم وضو کے مستحبات کا ذکر کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ مستحب ایک ایسا کام کہ جسے آپ کرتے ہیں تو آپ کو ثواب ملتا ہے اور آپ کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر آپ اس کام کو سر انجام نہیں دیتے تو اس پر آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، البتہ یہ ہے کہ آپ ایک فضیلت سے اپنے آپ کو محروم کر دیتے ہیں۔ وضو کے اندر بے شمار مستحبات ہیں، یعنی ایسے کرنے کے کام ہیں کہ جنہیں اگر آپ خلوصی نیت سے کریں گے تو وضو کے ثواب میں اور زیادہ اضافہ ہوگا۔ وضو کا پہلا مستحب ہے اپنی داہنی طرف سے ابتدا کرنا، یعنی آپ وضو شروع کرنے لگے ہیں تو دائیں طرف سے وضو کرنا سٹارٹ کر دیں۔ دوسرا مستحب ہے کہ دونوں رخساروں کو ایک ساتھ دھوئیں۔ جب وضو کے اندر آپ اپنا چہرہ دھوئیں گے تو اپنے دونوں رخساروں کو ایک ساتھ ملیں، ایک ساتھ دھوئیں۔ تیسرا، دونوں کانوں کا مسح بھی ایک ساتھ کریں گے۔ کانوں کا مسح کرنے میں دائیں کان کو پہلے کریں اور ساتھ ہی بائیں کان کا مسح کر دیں، یعنی ابتدا اس کی داہنی طرف سے کریں۔ چوتھا، انگلیوں کی پچھ سے گردن کا مسح کریں۔ پانچواں، وضو کرتے ہوئے کوشش کریں کہ آپ قبلہ کی طرف اپنا منہ کریں، یعنی اگر قبلہ کی طرف آپ منہ کر کے وضو کرتے ہیں تو اس میں زیادہ ثواب ہے، یہ مستحب ہے۔ چھٹا، وضو کرتے ہوئے اونچی جگہ پہ بیٹھیں، جس طرح ہمارے ہاں مساجد میں بیٹھنے کا انتظام ہوتا ہے، وضو خانوں میں سٹول وغیرہ لگا ہوتا ہے، تو یہ طریقہ مستحب ہے، اس میں ثواب ملتا ہے کہ آپ زمین کے ساتھ لگ کے نہ بیٹھیں بلکہ کسی ایسی چیز پر بیٹھیں کہ جو زمین سے آدھا فٹ یا 1 فٹ اوپر ہو۔ ساتواں مستحب ہے کہ جب آپ وضو کر رہے ہیں تو یہ کوشش کریں کہ آپ وضو کا پانی پاک جگہ پر گرائیں، یعنی ایسی جگہ پر وضو نہ کریں جہاں ارد گرد پلیتی ہو یا گندگی ہو۔ صاف ستھری جگہ پر وضو کرنا مستحب ہے۔ آٹھواں مستحب یہ ہے کہ اگر آپ سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہے ہیں تو اپنے اعضاء پر ہاتھ پھیرنا بھی مستحب ہے۔ نواں، اپنے ہاتھ سے اپنے لیے وضو کے پانی کا انتظام کرنا۔ اگر آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر آپ کو پانی کی کمی کا سامنا ہے یا پانی بہت تھوڑی مقدار میں ہے، جس پانی کا انتظام آپ اپنے وضو کے لیے کریں گے وہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے کریں، یہ مستحب ہے۔ 10واں مستحب یہ ہے کہ ایک وضو آپ نے کر لیا ایسی سچویشن میں جہاں آپ نے خود پانی کا انتظام اپنے لیے کیا تھا، تو اس سے اگلی نماز کے لیے ایڈوانس میں وضو کا پانی اپنے لیے بھر کے رکھ دینا بھی مستحب ہے کہ نیکسٹ نماز کے لیے میں وضو کروں گا۔ 11واں، بغیر کسی ضرورت کے کسی اور شخص سے آپ اپنے وضو میں مدد نہ لیں۔ ہاں، اگر آپ بیمار ہیں یا آپ کو کوئی تکلیف ہے یا آپ کی گردن یا ہاتھوں وغیرہ یا بازو وغیرہ میں حرکت دینے میں پرابلم ہے تو اس صورت میں آپ کسی سے مدد لے سکتے ہیں، لیکن بلا عذر کسی سے مدد لینا جائز نہیں ہے۔ 12واں، اگر آپ نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے تو اپنی انگوٹھی کو حرکت دیں تاکہ پانی انگوٹھی کے نچلے حصے تک اچھی طرح سے پہنچ جائے۔ یہ انگوٹھی اگر سخت ہے، آپ کے ہاتھ میں سخت ہے، تو تب واجب ہوگا اس انگوٹھی کو حرکت دینا، اور انگوٹھی ڈھیلی ہے تو تب مستحب ہے کہ اسے پھیر لینا چاہیے، گھما لینا چاہیے۔ 13واں، اگر کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، بیماری نہیں ہے تو وقت سے پہلے وضو کر لیں، یہ بھی مستحب ہے۔ 14واں، اطمینان سے وضو کرنا، یعنی وضو کرنے میں کسی قسم کی جلد بازی نہ کریں۔ 15واں، اپنے کپڑوں کو گرتے ہوئے قطروں سے محفوظ رکھیں کہ وضو کے قطرے آپ کے کپڑوں پر نہ پڑیں۔ اگر پڑ بھی گئے تو اس سے کپڑے پلیت نہیں ہوتے، لیکن بچانا مستحب ہے۔ 16واں، اگر آپ کسی لوٹے سے وضو کر رہے ہیں تو لوٹے کو اپنی بائیں جانب رکھیں۔ 17واں، اپنے داہنے ہاتھ سے کلی کرنا۔ 18واں، اپنے داہنے ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالنا۔ 19واں، اپنے بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا۔ 20واں، اپنے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی ناک کے سوراخ میں ڈال کر ناک کو اندر سے اچھی طرح صاف کرنا۔ 21واں، اپنے دونوں پیروں کو بائیں ہاتھ سے دھونا۔ 22واں، دونوں ہاتھوں سے منہ دھونا۔ 23واں، اپنے ہاتھ یا اپنے پیر دھوتے ہوئے انگلیوں سے ابتدا کرنا، یعنی انگلیوں سے دھونا شروع کریں۔ ہر عضو کو دھو کر اس پر ہاتھ پھیر دینا تاکہ اس عضو سے پانی کے قطرے زمین پر نہ ٹپکیں، خاص طور پر جب آپ کو مسجد میں جانا ہو، اس لیے کہ مسجد میں پانی کے قطرات ٹپکنا مکروہ تحریمی ہے۔ بسم اللہ کہنا، درود شریف پڑھنا
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वज़ू से फ़ारिग होने के बाद ये दुआ पढ़ना, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुततहिरीन। इलाही तू मुझे तौबा करने वालों और पाक साफ लोगों में से कर दे। वज़ू कर लेने के बाद अज़ा को बिला ज़रूरत न पूंजे, अगर पूंजता है तो इतना ही पूंजे कि जिससे नमी बाकी रहे, मुकम्मल तौर पर खुश्क न करे। वज़ू करने के बाद अपने हाथों को झटके नहीं कि पानी के कतरात इधर उधर न गिरें। मकरूह वक्त न हो या वो दो औकात जिस तरह फजर और असर का वक्त है, इन दोनों औकात में कोई नफली नमाज कबूल नहीं होती। और 3 औकात जो ज़वाल के हैं उनके अलावा अगर वक्त हो तो हर वज़ू करने के बाद 2 रकत नमाज तहियतुल वज़ू पढ़ ले, इसकी बड़ी फजीलत है। ये कुछ मुस्तहबात थे जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किए हैं। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह इसे कबूल फरमाए और मेरे और आपके लिए तोशा आखिरत बनाए, ताकि हमारे मरने के बाद भी ये नेकी का सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे और हमें इसका सवाब मिलता रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।